اسلام میں زکوٰۃ کا پیغام۔ ہر صاحب نصاب مسلمان کو اپنی دولت یعنی جمع پونجی، زیورات، سرمایہ کاری میں سے 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، لیکن عوام الناس کی ایک بڑی تعداد اس کی جزیات اور تفصیلات سے ناواقف ہے۔ اسلام کے دوسرے ارکان جیسے نماز، حج وغیرہ کے مسائل کی باریکیوں سے لوگ واقف ہیں، لیکن زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو لوگ صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کرتے یا پھر کچھ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کو معمولی صدقہ و خیرات سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسا نظم ہے جس سے نہ صرف ایمان بلکہ اہل ایمان میں بھی ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر زکوٰۃ کی 8 مدیں بتائی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ چند کلو اناج یا چند کپڑے اور تھوڑے بہت روپے تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ اس فرض سے سبکدوش ہو گئے، حالانکہ اس سے غریبوں اور لاچاروں کی حالت میں کچھ بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اور اس طرح بے ترتیب زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کے مقصد کے حصول کی تکمیل نہیں ہوتی۔ غربت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، معاشی اور سماجی۔ روزمرہ کی بنیادی ضروریات جیسے غذا، کپڑا، مکان اور صاف پانی کی دستیابی معاشی پہلو میں آتے ہیں، جبکہ سماجی پہلو میں معلومات تک رسائی، تعلیم اور صحت قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان میں زکوٰۃ کے تصور کو واضح کرنے اور اس کی عملی تنفیذ کے لیے اس مضمون میں دست نکات پیش کیے جا رہے ہیں، جس پر آپ غور کریں گے اور ایک بڑے طبقے تک اس کے پیغام کو عام کریں گے۔ سب سے پہلا قدم عوام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ساتھ ہی عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کا جو نظم رہا ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ اس بات کی وضاحت لازم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم عہد نبوی میں دیا گیا ہے اور آپ کے جانثار صحابہ کو وصول زکوٰۃ اور تقسیم پر مامور کیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کا یہ نظام اتنا مؤثر اور بہترین تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے، مگر انہیں اس کے حقدار نہیں ملتے تھے۔ ان سنہرے ادوار میں ہمیں غمخوار اور خیر خواہ معاشرے کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ عوامی بیداری کے ساتھ باصلاحیت مرد و خواتین کو اس تحریک النظام کے انتظامیہ کا حصہ بنایا جائے، جس سے نہ صرف ایک ایماندار بلکہ مؤثر نظام تشکیل پائے گا۔ محلے میں علاقائی سطح پر مساجد کو مرکز بناتے ہوئے اس نظام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی 8 مدوں میں سے فقراء سے مراد مسلمان غریب ہیں اور مساکین سے مراد غیر مسلم غریب ہیں۔ ہمارے جیسے گنجان ملک میں زکوٰۃ کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر غیر مسلم ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا مثبت اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس سے دوسرے سماج کے لوگوں میں مسلمانوں کی اچھی تصویر ذہن نشین ہوگی۔ ملی و مذہبی طبقے کے علماء اور قائدین اس سلسلے میں مل جل کر مباحثہ کریں اور عملی اقدام سے قبل اجماع یا حتمی رائے قائم کریں۔ پیشکش عبدالحی خان، آواز دی وائس، اردو۔